آخری جمعہ ہے اور بہت ممکن ہے کہ آخری دن بھی ہو۔ رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں، مغفرتوں اور اپنے انوارات اور برکات کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فکر ہوا تھا اور اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ حضرات کہ جن لوگوں نے اس ماہ مبارک کی قدر کی اور اللہ کے انعامات کے مستحق بنے، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو یہ ایام ملے اور انہوں نے ناقدری کر کے اس کو بھی دیگر دنوں کی طرح گزار دیا۔ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں اس کو اور ذرا سخت انداز میں حدیث پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ وہ حدیث پاک آپ سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے اور آپ نے آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر چڑھے اور آپ نے آمین فرمایا، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے اور آپ نے آمین فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عرض کیا، ان سے بتایا کہ جب میں خطبے کے لیے سیڑھی پر چڑھ رہا تھا جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جو اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن سکے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر چڑھے، پاؤں رکھا اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ جس شخص کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ کے اوپر درود نہ پڑھے وہ شخص بھی ہلاک ہو۔ میں نے تب بھی آمین کہا۔ تیسری بیڑی پر پاؤں رکھا، انہوں نے دعا کی، اس کو ہم بددعا کہتے ہیں، کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جو جس کے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ آئے، رمضان کا مقدس مہینہ ملے اور اس میں وہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ یہ جبرائیل کی بددعا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے، مسجد نبوی ہے، خطبے کا وقت ہے، منبر رسول کے پاس میں یہ سب دعائیں اور بددعائیں ہو رہی ہیں۔ کسی کو بھی اس میں قبولیت کا کوئی شبہ، عدم قبولیت کا کوئی شبہ نہیں ہے، اس لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ آیا اور یوں کہہ لیجیے کہ باتوں باتوں میں نکل بھی گیا۔ وقت ایسے ہی گزر جاتا ہے اور ہر چیز شروع ہوتی ہے اور اس کی انتہا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہی ہماری زندگی کا حال ہے۔ اس ایک ہی مہینے کی کیا بات، یہاں پر موجود لوگ مختلف عمروں کے ہیں، مختلف ان کے تجربات ہیں زندگی کے، کم عمر بھی ہیں، زیادہ عمر والے بھی ہیں۔ آپ سب سے پوچھیں ان کو یہی محسوس ہوگا کہ ابھی کل کی بات ہے۔ 60 سال والے بھی اپنی 60 سال کی زندگی کو 4-5 منٹ میں بیان کر سکتے ہیں، 50 والے بھی، 40 والے بھی، 30 والے بھی۔ تو زندگی تو بہرحال گزر جائے گی، اس کا مقدر ہی گزرنا ہے اور اس کو کسی پل کسی لمحے قرار نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے ہم آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ پڑھ رہے ہیں یا آخری دن گویا بنا رہے ہیں، ہماری زندگی کا بھی نہ معلوم کب باقی ہو جائے، کب کوئی اس کو الوداع کہے۔ اس زندگی کی راہ میں جو چیز ایک ایمان والے کی زندگی کو روشن اور منور کرتی ہے اور اس کی زندگی کو پاکیزہ بناتی ہے،
اس چیز کا نام ہے تقویٰ۔ ایک صحابی سفر پر جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ التقویٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تقوی کا توشہ عطا فرمائے۔ یعنی زندگی کا جو سفر میں ہے، اس سفر میں آپ تقویٰ اختیار کریں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین توشہ، بہترین سامان تقویٰ ہے۔ تو زندگی کا جو ہماری یہ سفر ہے اور ہم جو زندگی گزارتے ہیں، اس پوری زندگی میں بھی سب سے بہترین توشہ، سب سے بہترین ذات راہ تقویٰ ہے۔ اور اسی تقوی کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے اللہ نے یہ رمضان مبارک میں عطا فرمایا ہے، عطا فرمایا تھا۔ یہ آیت آپ نے بارہا سنی ہے اس رمضان میں، اور ہر رمضان میں سنتے ہیں کہ اللہ نے روزے فرض کیے ہیں تاکہ تقوی پیدا ہو جائے۔ تو تقوی جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین توشہ ہے۔ اس کے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، تقوی کے بغیر انسان کی عبادتیں مقبول نہیں ہو سکتی، تقوی کے بغیر انسان اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ نہیں بن سکتا۔ قرآن میں ان اللہ یحب المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے، تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا۔ ظاہر سی بات ہے جب نافرمانیوں سے بچے گا تو فرما برداری کرے گا، تو فرما برداری کرنا اور نافرمانیوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ جذبہ اگر رمضان مبارک کو گزار کر کے ہمارے دلوں میں آ گیا ہے تو سمجھے کہ ہم رمضان مبارک سے فائدہ اٹھانے والے بن گئے۔ لیکن اگر رمضان مبارک پورا گزارنے کے بعد بھی، اس میں پورے روزے رکھنے کے باوجود بھی، عبادت تراویح وغیرہ کرنے کے باوجود بھی یہ جذبہ ہمارے دلوں میں نہیں آیا، اور ہم رمضان کے بعد میں بھی پھر اپنی رمضان سے پہلے والی غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا، رمضان کی وجہ سے ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا نہیں ہوا، خدا کا خوف پیدا نہیں ہوا، اس کی خشیت پیدا نہیں ہوئی ہمارے دلوں میں۔ آپ دیکھیں رمضان آتا ہے، مسجدیں تک پڑ جاتی ہیں، پوری مسجد بھری ہوئی ہے عام نمازوں میں بھی، اور اوپر والی مسجد بھی بھری ہوئی ہے، اکثر مسجدوں میں یہی ہوتا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آنے کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ گزرا، عید کا چاند نظر آیا، اب نمازی بھی عید کا چاند ہو جاتے ہیں۔ وہی مسجد جو بھری ہوئی تھی پورے مہینے، رمضان گزرنے کے بعد میں مسجد خالی نظر آتی ہے۔ اوپر والی مسجد تو پوجا، وہ تو ہفتے میں کبھی جمعوں میں، وہ بھی جب امام صاحب کا خطبہ ختم ہونے والا ہوتا ہے تب پڑھتی ہے، پہلے تب بھی نہیں آنے کی زحمت کرتے لوگ۔ جمعے کے دن کھڑے رہیں گے باہر، باتیں کرتے رہیں گے، موبائل پہ چیٹ کرتے رہیں گے، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ جمعے کے دن کی بات کی، اور عام نمازوں میں تو صورتحال یہی ہوتی ہے، سب سے زیادہ نمازی عام نمازوں میں مغرب میں ہوتے ہیں، پوری مسجد پھر بھی بھری ہوئی نہیں ہوتی، اور رمضان مبارک میں یہی مسجد، اوپر والی مسجد کی نیچے والی مسجد کی سب بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو رمضان مبارک میں ہمارے ذہن و دماغ میں اللہ کی عبادت کا اور اس کی اطاعت کا جس طرح سے استحضار ہوتا ہے، وہی استحضار رمضان کے علاوہ بھی مطلوب ہے، وہی کیفیت رمضان کے علاوہ بھی مطلوب ہے۔ رمضان کا مہینہ تو ٹریننگ کا ہے، اس ٹریننگ کو آگے باقی رکھنا مقصود ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ روزے کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو وہ خدا جو رمضان مبارک میں ہے، رمضان کے بعد میں بھی تو وہی خدا ہے۔
ایک مہینے کے لیے کوئی نیا تو نہیں لاتے آپ. تو جو عبادتیں ہمارے رمضان میں ہیں وہ رمضان کے بعد میں عبادتیں کیوں ختم ہو جاتی, مسجدیں کیوں خالی ہو جاتی, وہ ذوق و شوق کیوں کم ہوتا ہے؟ اس لیے کم ہوتا ہے کہ رمضان کو ہم نے بس ایک ایسے ہی سمجھ لیا کہ چلو ٹھیک ہے ماحول ہے کر لیتے ہیں. دل کی حضوری کے ساتھ اللہ کی خشیت اور اس کے استحضار کے ساتھ گویا ہم نے یہ مہینہ نہیں گزارا. اس لیے رمضان نکلنے کے ساتھ ہی اللہ کا استحضار گویا کو کہہ لینا چاہیے کہ ہمارے ذہن سے محو ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے رمضان مبارک میں اللہ نے جس طریقے سے ہمیں توفیق دی ہے ٹوٹا پھوٹا اس کی عبادت اور اطاعت کرنے کی, یہ والا جذبہ رمضان مبارک کے بعد میں بھی رہنا چاہیے. تب رمضان مبارک کی تمام تر عبادتوں سے کا انشاءاللہ مکمل فائدہ ہے. دوسری بات جو تقوی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حقوق میں تو یہ کوتاہی, عبادات ہیں اللہ کے حقوق. دوسری بات یہ ہے کہ بندوں کے حقوق میں ہم کوتاہی کرتے ہیں. اور تقویٰ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے حقوق کی بھی بھرپور رعایت نہ کریں. بندوں کے حقوق میں بہت سی کوتاہیاں ہوتی ہیں. خود ہماری جو معاشرت ہے, ہمارا جو طرز رہن سہن ہے, ہمارا جو کسب معاش کا مسئلہ ہے, کاروبار کرنے کے جو ذرائع ہیں, ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. آپ غور فرمائیں کہ ہمارے جو کسب معاش کے ذرائع ہیں, کاروبار کے جو ذرائع ہیں, اکثر لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ سود میں جکڑے ہوئے ہیں. سود میں, بیاج میں. جتنا بڑا کاروبار ہے اتنا بڑا سود خور ہے. اور سود کے ساتھ, بیاج کے ساتھ ہمارا اشتغال اور انہماک اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے, اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اس خطرناک گناہ کی سنگینی ہمارے دل و دماغ سے مٹ چکی ہے. ایک معمولی سی بات نظر آتی ہے, کسی کا لون لے لینا یا کسی کو سود پہ پیسے دے دینا یا لے لینا یا اس کو کھا لینا یا اس کو ہضم کر دینا, ایک معمولی بات نظر آتی ہے. حالانکہ قرآن و حدیث میں کفر اور شرک کے بعد میں جتنی سخت وعیدیں سود کے اوپر ہیں, سود کے کاروبار کرنے پر ہے, سود کے لین دین کے اوپر ہے, سود کھانے کھلانے کے اوپر ہے, شاید کسی گناہ پر اتنی سخت وعید نہیں. اور ہمارا کاروبار اس سے ڈٹا پڑا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کے بہت سارے درجات ہیں. ادنا درجہ سود کی قباحت کا, برائی کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سود کا 1 روپیہ, 1 گرام حدیث میں آتا ہے, کھائے, ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ 32 مرتبہ یا 36 حدیث پاک میں زنا کرے. زنا کرنا تو کسی کے ساتھ بھی برا ہے. تصور کریں اپنی ماں کے ساتھ. انسان کے لیے سب سے زیادہ مقدس اگر کوئی ہستی ہوتی ہے اس کی ماں ہوتی ہے. اس کی طرف تو وہ پوری نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھ سکتا. یہ سود کا ادنا درجہ ہے. سود خار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, قرآن میں ہے. جو لوگ سود کھاتے ہیں, کھلاتے ہیں, دیتے لیتے ہیں, اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اتنے لوٹ رہے ہیں, پٹ رہے ہیں, اللہ کی مدد نہیں آتی. اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ہم نے سود کھا کے سود کا کاروبار کر کے اللہ کے ساتھ جب اعلان جنگ کر رکھا ہے تو جس کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اس کی کوئی مدد آتی ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ تقوی میں یہ ہے, ہم اپنے کسب معاش کے ذرائع سے کہاں سے ہم کما رہے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. سود کتنا بڑا گناہ ہے, بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں. اسی طریقے سے جوا, قمار, قرآن کریم نے جس کو کہا ہے انما الخمر والمیسر, میسر, قمار, جوا, اس میں بھی بہت مبتلا ہے. اور اس کی شکلیں بہت ساری ہیں. لاٹری میں لاٹری, کتنے لوگ ہیں لاٹری ڈال رہے ہیں. لاٹری جوئے پر مشتمل ہوتی ہے,
سود اور جوا دونوں ہوتا ہے اس میں۔ احساس نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا حرام کر رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں۔ اگر ہمارے پیٹ میں، ہماری اولاد کی پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے گا تو عبادت کے اندر چاشنی، لذت اور اس کا مزہ کیسا آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں آ سکتا۔ حرام کے تو اثرات نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ اولاد کو ہم حرام کھلائیں گے تو ہماری فرمانبردار بن جائے گی؟ وہ شکایت تو بہت ہوتی ہے ہمیں کہ ہماری اولاد نافرمانی کر رہی ہے۔ اپنی کمائی کو بھی دیکھنا چاہیے، ہم نے کھلایا کیا ہے اولاد کو، اپنے پیٹ میں ڈالا کیا ہے ہم نے۔ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعا قبول ہونے کی ایک شرط یہ تھی کہ حلال اور پاکیزہ رزق کھایا ہے۔ تو کتنا جوا ہمارے یہاں آئی ہے مسلمانوں میں، ہمارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ لاٹری چل رہی ہے، بیسی ڈل رہی ہے، بیسی، اور ہمارے نوجوان گیم کھیلتے ہیں، گیم اس میں بھی موبائل میں طرح طرح کے گیم ہیں اور اس میں بھی جوا ہے، بہت زیادہ گیم۔ میں پچھلے ہفتے ہی بتایا تھا کہ جو لوگ یہ میچ چلتے ہیں IPL وغیرہ، اس میں سب سے زیادہ جوا کھیلا جاتا ہے، اور ہمارے نوجوان لڑکے روزہ رکھ رکھ کر کے کام کرتے ہیں۔ اس میں ٹیم بنائی جاتی ہے، ڈریم 11، کبھی لوڈو کے ذریعے سے کھیلا جاتا ہے، کبھی PUBG کے ذریعے سے کھیلا جاتا ہے۔ یہ سب جوئے کی شکلیں ہیں۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں ہمارا 1 روپیہ لگ رہا ہے، یعنی معمولی رقم آپ سے وہ لیتے ہیں موبائل والے، ایپلیکیشن والے، اور کروڑوں، اربوں، کھربوں کا ان کا کاروبار ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے صرف 1 روپیہ کٹ رہا ہے، 10 روپے کٹ رہے ہیں، لیکن آپ کے جیسے کھربوں اربوں لوگ ان کو 10 روپے 1 روپے دے رہے ہیں، اور وہ ایک آدھ کو کسی کو 1 لاکھ روپے، 5-10 لاکھ روپے دے دیے اور باقی لے میں جاتے ہیں۔ آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا سوائے اس کے کہ آپ کو گناہ۔ مال جو ہے نا کہاں سے کمایا ہے، کہاں سے کمایا ہے، اس کا بھی سوال ہوگا۔ جائز ذرائع سے کمایا ہے یا ناجائز ذرائع سے کمایا ہے؟ پھر دوسرا سوال مال کے بارے میں یہ ہوگا کہ مال کہاں خرچ کیا ہے، جائز جگہ پر خرچ کیا ہے مال یا ناجائز جگہ پر مال خرچ کیا ہے۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہیں، کمایا کہاں سے ہے اور خرچ کہاں کیا ہے۔ ہمارے کمائی کے ذریعے بھی بہت زیادہ مشکوک ہوتے جا رہے ہیں، بدزنی نہیں ہے، عام صورتحال میں بتا رہا ہوں آپ سے، یہی ہوتا ہے۔ ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں، اور ہمارے جو مال خرچ کرنے کے ذرائع ہیں ان کو بھی آپ غور سے دیکھیں، کتنا زیادہ ہمارا غلط جگہ پر مال خرچ ہوتا ہے، جہاں نہیں خرچ ہونا چاہیے، فضول شادی بیاہوں کے اسراف میں اور رسم و رواج کے اندر اور رشوتیں دینے میں، رشوتیں لینے میں، یہاں پر ہمارے مال خرچ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا غلط جگہ پر، غیر شرعی جگہ پر 1 روپیہ بھی خرچ ہو رہا ہے، وہ اسراف میں داخل ہے، تبذیر میں داخل ہے۔ قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو مال کو اپنے ضائع کرنے والے، غلط جگہ پر خرچ کرنے والے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ان سب چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک رخصت ہو گیا ہے، ہم نے قدر کی نہیں کی، جیسا کیسا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم نے اس کو پیش کر دیا ہے۔ اب دعا فرمائیں کہ جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ رمضان کا مقصد جو میں بتا رہا تھا وہ تقوی ہے۔ اگر تقوی کا حصول ہے ٹھیک ہے، رمضان سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا۔ اور تقوی صرف نماز روزہ کرنے کا نام نہیں ہے، اپنی جو معاشرت ہے، اپنے معاملات ہیں اور اپنے اخلاق ہیں، ان کو سدھار کر کے شریعت کے مطابق بنانے کا نام، اور پوری زندگی